نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین و حاضرین، آج کی اس مختصر ملاقات میں آپ کے سامنے نقوش مصطفیٰ کے تحت بزم حسنات کا یہ قابل قدر پروگرام ہے کہ رمضان المبارک کی مقدس ساعتوں میں سحر خیزی کے اوقات میں آپ کو مختلف علماء سکالر حضرات کی علمی گفتگویں سنوائی جائیں۔ ہم انتہائی ممنون اور شکر گزار ہیں بزم حسنات اور اس کی ٹیم کے، خصوصاً احتشام الحسن اور محمد مبشر اور ان کے رفقائے کار، جو انتہائی محنت اور انتھک کوششوں کے ساتھ یہ اس پروگرام کو آپ کے سامنے خوبصورت سے خوبصورت طریقے سے پہنچانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ اور میں نے آغاز میں یہ سمجھا کہ ان کا جو ہے وہ شکریہ ادا کرنا جو ہے وہ ہمارے لیے ضروری ہوگا۔ تو آج کی اس گفتگو میں آپ کے سامنے سیرت النبی کا ایک عنوان ہے غزوہ خیبر، تو اس کے بارے میں جو ہے وہ آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں۔ اس کے مناظر میں سے کوئی ایک بنیادی جو بات ہوگی وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ تو غزوہ خیبر جو ہے وہ، جب ہم غزوہ خیبر کی طرف آتے ہیں تو اس کے مختلف کردار ہیں جو ہمارے سامنے آتے ہیں۔ مثلا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ، اور صحابہ اکرام کا ایک جمع غفیر جو اس لشکر جرار میں شامل تھا۔ اور دوسری طرف جو ہے وہ کیا، یہود جن کے ساتھ یہ مقابلہ ہوا اور جن کی جو ہے وہ بےخونی کی گئی، ان کے مختلف لوگ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ان میں سے جو ہے وہ ایک نامی گرامی یہودی سردار مرحب جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ ذکر آتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی نبی ہے، علی علی ہے، نبی نبی ہے، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، صدر الاولیٰ، کاف الورا، اقرب ذی قاب قوسین او ادنیٰ، واللیل کی زلف ما ذاک کا کجلا ہے، سردار رسل، ختم الانبیاء، شب اسریٰ کا دولہ، حبیب خدا، باعث تکوین کائنات، محبوب رب العلا، بالکل وہی جو فخر انبیاء ہے، جن کے ہاتھ میں حمد کا فخری لواء ہے، عالی جاہ فلک پائے گا ہے۔ اور علی 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 ہے، ولی ہے، تقی ہے، مولا علی ہے، اس کے گھر میں نبی کی کلی ہے، نور دیدہ نبی ہے، اور ام حسنین سیدہ بطول ہے، اور یہ روحانی سرمدی نعمتوں کا وارث، سلاسل تصوف کا بے تاج بادشاہ ہے، وجہن کرم اللہ ہے، مشکل کشا ہے، شیر خدا اسد اللہ ہے، مظہر عجائب قدرت الہ ہے، امام المشارق والمغارب ہے، امیر المومنین ہے، اور غزوہ خیبر کا یہ ایک نشان ہے، سیف من سیوف اللہ ہے، صاحب ذوالفقار ہے، ذوالفقار وہ شمشیر ہے جو نبی کی عطا فرمودہ ہے، دعا یافتہ ہے، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ علی علی ہے، خیبر شکن ہے، شیر یزداں ہے، خیبر کا دولہ ہے، اس کے ہاتھ پر فتح خیبر کی لکیر ہے۔ اور یہ گھرانہ نبی کا گھرانہ ہے، پر نور ہے، اس کا کرمگار رب غفور ہے، لی خمسۃن کا مصداق ہے، آفتوں کا تریاک ہے، لی خمسۃن اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ یہ گھرانہ وارث چادر تطہیر ہے، اس کا دشمن نشانہ عبرت ازلی بدبخت راندہ درگاہ محروم و بے نور ہے، ضرور ہے بالضرور ہے۔ اور یہ کالب بے جان اسی در کا قدح خار، امیدوار میں طہور ہے۔
وہ بیدم نے کہا تھا، بیدم بس یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ ابھی یہ میری تمہید ہے، عقیدتوں کا سلسلہ ہے، فتح خیبر کی نوید ہے۔ خیبر کیا ہے؟ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے قلعہ۔ یہ مدینہ منورہ سے تبوک اور شام کی طرف شار تبوک پر تقریباً مدینہ منورہ سے 184 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ زرعی زمینیں ہیں، نخلستان ہیں، سنگستان بھی ہیں۔ نخلستانوں اور کھجوروں کے باغات کی کثرت ہے، پانی کی افراط ہے، لوگ بے حد خوشحال ہیں۔ شادی بیاہ کے موقع پر قدیم مکہ میں برتن، کیٹرنگ اور زیورات وغیرہ یہاں سے ہی منگوائے جاتے تھے، اور حتیٰ کہ کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ کچھ زیورات گم ہو گئے تو اہل مکہ نے 10,000 دینار بطور ہرجانہ ادا کیے تھے۔ یہ علاقہ زرخیز بھی ہے، آباد بھی ہے۔ یہاں متعدد قلعے اور گڑیاں تھیں، 7 بڑے اور کچھ چھوٹے قلعے تھے۔ سامان حرب و ضرب اور افرادی قوت کی کمی نہ تھی۔ پھر وہ اپنے گھر میں تھے اور گھر میں مقابلہ کرنا انتہائی مشکل ہوا کرتا ہے۔ مدینہ کے یہودی بھی یہاں آ کر بس گئے تھے اور ریشہ دوانیوں کی حد کر دی تھی۔ ان کی سرکوبی بھی ہمارے لیے ضروری ہو گئی تھی۔ اور میں آپ کو عرض کروں کہ غزوہ خیبر یہ تاریخ اسلامی میں انتہائی نمایاں حیثیت رکھتا ہے، اور دوسری طرف جنگوں کی عالمی تاریخ میں بھی اس سے خصوصی حیثیت حاصل ہے۔ حصون خیبر یعنی خیبر کے قلعے، تو اس کے بارے میں آپ کے سامنے جو ہے وہ ضیاء النبی، جو کہ سیرت النبی کی معروف و مشہور کتاب ہے، اور اس کے رائٹر شورۂ آفاق مصنف حضور ضیاء الامت جسٹس پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں جو ہے وہ ضیاء النبی میں یہ لکھتے ہیں کہ خیبر کا خطہ جو ہے وہ بنیادی طور پر 3 حصوں میں منقسم تھا، اور ہر حصہ متعدد قلعوں پر مشتمل تھا۔ نمبر 1 حصون النطاط، اس میں 3 قلعے تھے۔ نمبر 2 حصون الشک، اس میں 2 قلعے تھے۔ نمبر 3 حصون الکتیبہ، اس میں 3 قلعے تھے۔ اور دیگر ملحقہ علاقے، نواحی بستیاں، چھوٹی چھوٹی آبادیاں اور دیہات تھے۔ اسی وجہ سے اس علاقے کو وادی القرا بھی کہتے تھے۔ نیز بنو غطفان جیسے طاقتور قبائل بھی یہود کے ہم نوا اور ان کی پشت پر تھے۔ جنگ کے آغاز میں حضور ضیاء الامت لکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے نطاط کے قلعوں کو فتح کرنے کا عزم فرمایا۔ اس کے قلعوں میں سے سب سے پہلے قلعہ نائم کا محاصرہ کیا، اور اس کے لیے جنگی کارروائیاں شروع ہو گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شدید بیمار ہونے کی وجہ سے بنفس نفیس خیمے میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے پہلے دن لشکر کو بھیجا، شدید جنگ ہوئی، لشکر کے کمان حضرت سیدنا صدیق اکبر کے ہاتھ میں تھی۔ شدید جنگ کے باوجود قلعہ فتح نہ ہو سکا اور شام کو واپس آ گئے۔ اگلے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کارروائی کا آغاز کیا۔ دوسرے دن کے کمانڈر حضرت سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تھے، اور شدید لڑائی ہوئی۔ مسلمانوں نے انتہائی داد شجاعت کا مظاہرہ کیا، لیکن کامیابی نے ان کے قدم نہ چومے۔ شام کو واپس آ گئے اور اپنی اپنی خیموں میں جو ہے وہ چلے گئے۔ جب واپس پہنچے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ، یہ قلعہ فتح نہیں ہو سکا، کامیابی ابھی ہم سے دور ہے۔ تو اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انشاءاللہ کل میں یہ جھنڈا، یہ کمان اس شخص کے حوالے کروں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اور امام مسلم وغیرہ نے لکھا ہے کہ بعض جگہ یہ الفاظ بھی ہیں کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں
जिस शख्स के हाथ पे झंडा दूंगा इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला उसके हाथ पर फतह अता फरमाएगा। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा सुनना था कि हमारे दिल जो है वो हैरत और इस्तेजाब में और शौक और इस्तिराब में मुब्तला हो गए। हम जो है, हम में से हर शख्स जो है उसकी ये ख्वाहिश थी कि काश अगले दिन ये झंडा उसी के नसीब में आए, काश उसी को पुकारा जाए कि आ जाओ लश्कर की कमान संभालो। और उसकी वजह क्या थी कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो अजीम खुशखबरियों से नवाजा था। एक ये कि वो बंदा ऐसा है जिससे अल्लाह और उसका रसूल मोहब्बत करता है, अल्लाह और उसका रसूल वो जो है उससे राजी है, उसे अल्लाह और उसके रसूल की रजा हासिल है। और दूसरी तरफ उसके हाथ पर फतह की नवीद है। अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके हाथ पे फतह अता फरमाएगा। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि पूरी रात हमने जागते हुए इबादत में, शाबेदारी में, क़याम लैल में गुजारी और हम दुआ करते रहे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ये इरशाद फरमाते हैं कि मुझे कभी जिंदगी भर किसी ओहदे की ख्वाहिश पैदा नहीं हुई, लेकिन ये वो वक्त था कि मेरे दिल में भी ये ख्वाहिश पैदा हुई, ये अरमान जागा कि काश वो वक्त आए कि शायद मेरा नाम भी पुकारा जाए, मुझे ये सादत अता हो जाए। तो अगले दिन सब लोग जो हैं वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में हाजिर हुए और सब जो हैं वो इस बात के आरज़ूमंद हैं कि देखिए किस के नाम कुराए फाल निकलता है। और बाद सहाबा किराम लिखते हैं, इरशाद फरमाते हैं कि हम लोग जो है वो अपनी गर्दनें उठा उठा कर देखते थे कि शायद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें देख कर जो है वो हमें जो है वो हमारा नाम ले, हमें पुकारे कि अब आप आगे आओ और आकर जो है वो ये लश्कर की कमान संभालो। सीरत की तमाम कुतब में इब्ने कसीर ने अस्सीरा नबविया में, अल्लामा मकरेजी ने अल-इम्ताह में, हजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह ने ज़ियाउन नबी के अंदर लिखा है कि जब सब इंतजार में है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया कि अली कहाँ है, अली को बुलाओ। तो हजरत सलमा बिन अकवा रदियल्लाहु अन्हु, इमाम मुस्लिम वगैरह असहाबे हदीस ने भी अपनी कुतुबे हदीस में इस बात को नकल किया है कि हजरत सलमा बिन अकवा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मुझे ड्यूटी लगी कि हजरत अली को बुला कर ले आओ। दूसरी तरफ क्या था, हजूर ज़ियाउल उम्मत वगैरह ने लिखा है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खैबर में तशरीफ ले गए तो हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु इस गज़वा में शरीक ना हो सके थे, मदीना में रह गए थे। उसकी वजह क्या थी, आपको शोबे चश्म की, आंखों की खराबी की इंतहाई तकलीफ थी। इसकी वजह से मदीना से आप हम रिकाब खैबर नहीं हो सके थे, खैबर की तरफ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रवाना न हो सके थे। लेकिन जब पीछे रह गए तो पीछे रह जाने के बाद आपको बार बार ये ख्याल आता कि लश्कर इस्लाम रवाना हुआ है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर की कमान संभाले हुए हैं, मुजाहिदीन जिहाद के लिए जा चुके और अली पीछे रह गए। तो आपके दिल में इसका अरमान होता था। एक दिन हजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं तो हजरत अली मुर्तजा ने अपने दिल में कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहाद पर तशरीफ ले जाएं और मैं पीछे रह जाऊं, बाखुदा ऐसा हरगिज नहीं होगा। चनाचे दुखती आंखों के बावजूद अपने आका के पीछे सवारी पर बैठे और खैबर की तरफ रवाना हो गए और यहाँ तक कि खैबर में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब जाकर अपनी ऊँटनी बिठाई और हालत ये थी कि आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, आंखें दुखती थी। और उस रोज जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज जुमा अदा फरमा चुके तो झंडा मंगवाया और खड़े होकर लोगों को बाज फरमाया और फिर पूछा ऐना अली, अली कहाँ है। अर्ज की गई उनकी दोनों आंखें दुखती हैं, या रसूलल्लाह वो बीमार हैं इसलिए यहाँ मौजूद नहीं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बुला भेजा। हजरत मोहम्मद बिन मसलमा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि आपको बुलाने के लिए मैं गया और हजरत सलमा ने फरमाया कि उस मौका का मैं हाजिर हुआ, मैं आपका हाथ पकड़कर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले आया। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा अली तुम्हें क्या है। अर्ज की या रसूलल्लाह आंखें दुखने लगी हैं, मुझे कुछ सुझाई नहीं देता, कुछ दिखाई नहीं देता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यार फरमाया मेरे नजदीक आ जाओ। सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं नजदीक हुआ,
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا سر اپنی گود مبارک میں رکھا، پھر اپنا لاب دہن ہاتھوں پر لگا کر میری آنکھوں پر ملا تو میں اسی وقت صحتیاب ہو گیا۔ گویا اس طرح ہو گیا کہ مجھے کبھی آشوب چشم کی تکلیف ہوئی ہی نہ تھی، اور اس کے بعد اس لعاب دہن کی برکت سے ساری عمر آپ کی آنکھوں میں کبھی تکلیف نہ ہوئی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پرچم عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میں ان سے اس وقت تک جنگ جاری رکھوں جب تک کہ وہ مسلمان ہو جائیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آہستہ آہستہ ان کے میدان میں جاؤ اور وہاں پہنچ کر انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دو، نیز انہیں بتاؤ کہ اگر وہ مسلمان ہو جائیں گے تو اللہ اور اس کے رسول کے کون سے حقوق ان پر واجب الادا ہوں گے۔ اے علی، بخدا اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعہ ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے تو وہ تمہارے لیے اس سے بدرجہ بہتر ہے کہ تمہیں سرخ اونٹ بطور انعام دیے جائیں۔ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت علی رخصت ہو کر قلعہ کے سامنے تشریف لے گئے اور جا کر اپنا جھنڈا گاڑ دیا۔ یہود کی طرف سے باری باری مختلف لوگ آئے اور دعوت مبارزت دیتے رہے۔ سب سے پہلے جو نکلا وہ مرہب کا بھائی تھا، اس کا نام تھا حارث۔ اس نے آ کر دعوت مبارزت دی۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے سامنے نکلے۔ آپ نے پلک جھپکتے میں اس کا کام تمام کر دیا، اور جو یہودی حارث کے ہمراہ آئے تھے وہ دوڑ کر واپس قلعے میں دوڑ گئے۔ پھر ایک دوسرا یہودی سامنے آیا جو طویل القامت اور بھرے ہوئے جسم کا تھا، اس کا نام عامر تھا۔ وہ مقابلہ کے لیے نکلا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس 5 گزے کو تم دیکھ رہے ہو، حضرت علی اس کے مقابلہ کے لیے نکلے۔ آپ نے اس پر کئی وار کیے لیکن اس کا کچھ نہ بگڑا۔ پھر آپ نے اس کی پنڈلیوں پر تلوار کا وار کیا، وہ گھٹنوں کے بل گر پڑا۔ آپ نے اس کو جہنم رسید کیا اور اس کے ہتھیاروں پر قبضہ کر دیا۔ اس کے بعد لوگوں کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری رہا اور صحابہ کرام کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے، یہاں تک کہ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مرہب اپنی تلوار ہوا میں لہراتا ہوا میدان میں نکلا۔ اس کے سر پر زرد رنگ کا خود تھا جو یمن کا بنا ہوا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ یہ شخص 1000 جنگجوؤں پر بھاری شمار کیا جاتا تھا۔ جب وہ آیا تو اس نے للکارا، شیر کی طرح دھاڑتا ہوا میدان میں آیا، رجز پڑھ رہا تھا اور مد مقابل کو مقابلے کی دعوت دے رہا تھا، اور اب اس کے سر غرور کو خاک مذلت میں ملانے کے لیے اللہ کے شیر سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے۔ آپ نے سرخ رنگ کا جبہ پہنا ہوا تھا اور آپ یہ رجز پڑھ رہے تھے، انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیس غابات کریہ المنظر اوفیہم بالسائے کیل السندرا۔ میں وہ ہوں جس کا نام اس کی ماں نے حیدر رکھا ہے، جنگل کے شیروں کی طرح میں بڑا خوفناک ہوں، میں ان کو ایک سا کے بدلے میں بہت بڑے پیالے سے ماپ کر دوں گا۔ آپ نے اپنی شمشیر خارا گداز کا وار مرہب کے سر پر کیا۔ آپ کی تلوار اس کے فولادی خود کو کاٹتی ہوئی اس کے دانتوں تک اتر گئی۔ پھر آپ نے اس کے سر کو کاٹ کر تن سے جدا کر دیا۔ امام احمد سے مروی ہے کہ سیدنا علی مرتضیٰ نے فرمایا، جب میں نے مرہب کو قتل کیا تو میں اس کا سر کاٹ کر لے آیا اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کیا۔ جب مرہب کا قتل ہونا تھا اس کے ساتھ ہی وہ قلعہ فتح ہو گیا اور باقی قلعوں کی اور باقی آبادیوں کے زیر دام آنے کے معاملات جو ہیں وہ آسان ہو گئے، اور اس کے ساتھ ہی آج کی اس ملاقات کو ختم کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔